الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، تحاوی شریف کے 10ویں سبق میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک جب پانی 2 قلے ہوں تو اس میں نجاست کے گرنے پر وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ ناپاکی اس کے رنگ، بو اور مزے پر غالب نہ آ جائے۔ اور ان حضرات نے جن 6 روایتوں سے استدلال فرمایا تھا اس کا جواب بھی یہ دیا گیا کہ ان آثار میں قلتین کی مقدار واضح نہیں ہیں، نیز ان میں یہ احتمال ہے کہ پانی کی مقدار آدمی کے 2 قد کے برابر ہو تو وہ اپنی کثرت و زیادتی کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا اور ماء جاری کے حکم میں ہوگا۔ اور اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر والی روایات میں ماء راکد و دائم سے ماء قلیل مراد ہو تاکہ روایتوں کا باہمی تعارض و تضاد ختم ہو جائے۔ الغرض، ماء راکد میں پیشاب کی ممانعت والی روایتیں اور برتن میں کتے کے منہ ڈالنے والی روایات عام ہیں، ان میں مقدار کا تذکرہ نہیں ہے، اور ان روایتوں کو ہم نے بالاتفاق ماء راکد پر محمول کیا ہے، تو قلتین والی روایتوں کو ماء جاری پر محمول کر لیں اور پانی کی مقدار سے قطع نظر کر لیں، جیسے ماء راکد والی روایتوں میں اس سے قطع نظر کیا گیا، تو روایتوں کا تعارض ختم ہو جائے گا۔ اور یہ تطبیقی معنی کہ ماء کثیر کا دار و مدار مبتلا بہی کے رائے پر ہے اور کنویں کا پانی اس میں ناپاکی گر جانے پر بلا تغیر احد الاوصاف بھی ناپاک ہو جائے گا، تو ماء قلتین کیوں کر ناپاک نہیں ہوگا؟ اب آگے کی روایتیں اسی پر شاہد ہیں، آئیے ان روایتوں کو پڑھتے ہیں۔ روایت نمبر 31، فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن عطاء أن حبشيا وقع في زمزم فمات فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود فقال ابن الزبير حسبكم۔ عطا بیان کرتے ہیں کہ ایک حبشی زمزم میں گر پڑا اور مر گیا، تو عبداللہ ابن زبیر نے زمزم کے تمام پانی کو نکالنے کا حکم فرمایا، وہ نکال دیا گیا، مگر نیچے سے پانی منقطع نہیں ہو رہا تھا، بند نہیں ہو رہا تھا،
اچانک ان کی نگاہ پڑی تو ایک چشمہ حجر اسود کی جانب سے پھوٹ رہا تھا۔ پس عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا تمہیں موجود پانی کا نکال دینا کافی ہے۔ روایت نمبر 32 وما قد حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی قال حدثنا سفیان اخبرنی جابر عن ابی الطفیل قال وقع غلام فی زمزم فنزفت ای نزح ماؤها۔ حضرت جابر نے ابو الطفیل سے نقل کیا کہ زمزم میں ایک غلام گر پڑا، پس اس کا تمام پانی نکالا گیا۔ روایت میں نزفت نزیحہ کے معنی میں ہے۔ روایت نمبر 33 وما قد حدثنا محمد بن خزیمۃ قال حدثنا حجاج بن المنہال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن میسرة أن عليا رضي الله تعالى عنه قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت قال ينزح ماؤها۔ میسرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کے متعلق جس میں چوہا گر کر مر جائے فرمایا اس کا تمام پانی نکالا جائے گا۔ روایت نمبر 34 وما قد حدثنا محمد بن حمید بن ہشام الرعینی قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا موسى بن اعین عن عطاء عن میسرة وزاجان عن عطاء عن میسرة وزازان عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا سقطت الفارة او الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء۔ میسرہ اور زازان نے نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب چوہا یا کوئی جانور کنویں میں گر جائیں تو تم اس کا تمام پانی نکال دو یہاں تک کہ پانی تم پر غالب آ جائے، یعنی یہ غالب گمان ہو کہ تمام پانی نکل گیا ہے۔ روایت نمبر 35 حدثنا محمد بن خزیمۃ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ابی المحزم قال سألنا ابا ہریرۃ عن الرجل يمر بالغدير أيبول فيه قال لا فإنه يمر به أخوه المسلم فيشرب منه أو يتوضأ وإن كان جاريا فليبل فيه إن شاء۔ ابو المحزم کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس کا گزر جوہڑ کے پاس سے ہو، جھیل کے پاس سے ہو، کیا وہ اس میں پیشاب کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس جوہڑ پر، اس جھیل پر اس کے مسلمان بھائی کا گزر ہوگا
تو وہ ضرورت پڑنے پر اس سے پیے گا اور وضو کرے گا۔ اگر اس نے پیشاب کر دیا تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، جبکہ وہ پانی جاری نہیں ہے اور نہ جاری پانی کے حکم میں ہے۔ اور اگر وہ جاری ہو تو اگر وہ چاہیں تو اس میں پیشاب کر سکتا ہے، کیونکہ جاری پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رنگ، بو اور مزہ نہ بدل جائے۔ طلبہ عزیز، روایت میں فلیبل فیہ انشاء سے معلوم ہو رہا ہے کہ پیشاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لیبل صیغہ امر ہے اور امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، تو حدیث کا مطلب ہوا ضرور پیشاب کریں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آگے کے الفاظ انشاء یہ خلاف وجوب پر دال ہیں، تخیر پر دال ہیں، یعنی چاہیں تو کر سکتا ہے، مگر نفاست طبعی اسے پسند نہیں کرتی ہیں، لہذا مائع جاری میں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ روایت نمبر 36، وما قد حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرۃ مثلہ۔ ایوب نے محمد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ روایت نمبر 37، وما قد حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عامر الاقدی قال حدثنا سفیان عن زكريا عن الشعبي في الطير والسنور ونحوهما يقع في البير قال ينزح منها 40 دلوا۔ زکریا نے امام شعبی سے پرندہ، بلی اور ان جیسے جانوروں کے متعلق نقل کیا ہے کہ اگر وہ کنویں میں گر جائیں تو 40 ڈول نکالے جائیں گے۔ روایت نمبر 38، حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی قال حدثنا سفیان عن زکریا عن الشعبی قال ينزح منها 40 دلوا۔ زکریا نے امام شعبی سے نقل کیا کہ جس کنویں میں ایسا جانور گر کر مر جائے اس سے 40 ڈول نکالے جائیں گے۔ روایت نمبر 39، وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا هشیم عن عبد الله بن صبرة الحمدانی عن الشعبی قال يدلو منها 70 دلوا۔ عبداللہ ابن صبرہ حمدانی نے امام شعبی سے نقل کیا کہ ایسے کنویں سے 70 ڈول نکالے جائیں گے۔ روایت نمبر 40، وما قد حدثناه فہد بن سلیمان قال حدثنا محمد بن سعید بن الأصبهانی قال حدثنا حفص بن غیاث النخعی عن عبد الله بن صبرة الحمدانی عن الشعبی قال سألناه عن الدجاجة تقع في البير فتموت فيها قال ينزح منها 70 دلوا۔
عبداللہ ابن صبرہ ہمدانی نے امام شعبی سے نقل کیا کہ ہم نے ان سے سوال کیا اگر مرغی کنویں میں گر کر مر جائے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا 70 ڈول نکالے جائیں گے۔ روایت نمبر 41 وما قد حدثنا صالح قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في البئر يقع فيه الجرز أو السنور فيموت قال يدلو منها 40 دلوا قال المغيرة حتى يتغير الماء۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابراہیم سے اس کنویں کے متعلق پوچھا جس میں چوہا یا بلی گر کر مر جائے تو کیا حکم ہے؟ تو فرمایا 40 ڈول نکالے جائیں گے جب تک پانی متغیر نہ ہو جائے، بدل نہ جائے۔ روایت نمبر 42 وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في فأرة وقعت في بئر قال ينزح منها قدر 40 دلوا۔ مغیرہ نے ابراہیم سے اس کنویں کے متعلق دریافت کیا جس میں چوہا گر کر مر جائے تو انہوں نے فرمایا اس سے 40 ڈول نکالے جائیں گے۔ روایت نمبر 43 وما قد حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في البئر تقع فيه الفارة قال ينزح منها دلاء۔ مغیرہ نے ابراہیم سے اس کنویں کے متعلق دریافت کیا جس میں چوہا گر کر مر جائے تو انہوں نے فرمایا اس سے چند ڈول نکالے جائیں گے۔ روایت نمبر 44 وما قد حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في بئر فماتت قال ينزح منها قدر 40 دلوا أو 50 ثم يتوضأ منها۔ حماد ابن سلمہ نے ابو سلیمان سے دریافت کیا اگر مرغی کنویں میں گر کر مر جائے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 ڈول یا 50 ڈول کی مقدار پانی نکال دیں، پھر اس سے وضو کر لیں۔ طلبہ عزیز، آج ان روایتوں کی قرأت اور ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ان روایتوں کو پیش فرما کر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام کیا ہے اسے ہم آئندہ پڑھیں گے انشاء اللہ العزیز۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔